میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ میڈیا سروس یوٹیوب چینل نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو 23 مارچ 1987 کو ہمارے شہداء شہید ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں جن لوگوں کو جو معلومات تھی وہ الحمدللہ ہم چینل پر لا رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنے اسلاف کا جو ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہم نے، تو انشاءاللہ الرحمن اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور آپ دوستوں سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ بس ہمارے لیے دعا کر دیا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے اور بے لوث ہو کر بنا لالچ کے کام لے۔ تو آج ہم جو ہے نا ایک ایسے شخص کی تحریر آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جن کو شاید ہم مجھ سمیت کوئی بھی نہیں تھا جانتا۔ مناظر اسلام شیخ پورہ کی شان حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو تو ساری دنیا ہی جانتی ہے، لیکن ان کے جو دو بیٹے ہیں، ایک قاری عبدالباسط صاحب ہیں اور دوسرے قاری عبدالرحمن صاحب ہیں، ان کو سب لوگ جانتے ہیں، ان کا سب کو پتہ ہے، لیکن ان کا حافظ محمد عبداللہ شیخ پوری صاحب کا ایک اور بھی بیٹا تھا رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا ایک اور بھی بیٹا تھا عبدالقیوم۔ ان کے بارے میں جو ہے نا شاید مجھ سمیت کوئی بھی نہیں تھا جانتا، لیکن ان کی تحریر جیسے سامنے آئی تو میں نے سوچا کہ چلو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ رات کے تقریباً 1:30 بجے ہوں گے، مطلب کہ یہ 23 مارچ 1987 کی بات کریں، اور جب 12 بجے کے بعد یہ تقریباً 24 مارچ شروع ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ جس رات کو آخری جلسہ کیا شہداء اہل حدیث نے، تو عبدالقیوم بن حافظ محمد عبداللہ شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رات کے تقریباً 1:30 بجے ہوں گے جب اچانک ٹیلی فون کی ہونے والی مسلسل بیل سے میری آنکھ کھل گئی۔ مطلب کہ اس وقت موبائل وغیرہ کا تو دور نہیں تھا، وہ جو ہوتا تھا ایک PTCL کا، تو وہ ہر عالم کے گھر میں لگا ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ریسیور اٹھایا تو ایک غم زدہ سی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ کہنے والا دکھ بھرے انداز میں یہ بتلا رہا تھا کہ علامہ احسان علیہ ظہیر صاحب کے جلسہ میں بم کا دھماکہ ہوا ہے۔ میں ان کی تحریر ویسے ہی پڑھ رہا ہوں جیسے مطلب انہوں نے لکھی ہے، تب ابھی علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید نہیں ہوئے تھے، کہ جی علامہ احسان علیہ ظہیر صاحب کے جلسہ میں بم کا دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجہ میں مولانا محمد خان نجیب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالخالق قدوسی شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو چکے ہیں، اور عالم اسلام کی ہر دل عزیز شخصیت علامہ ظہیر اور علامہ حبیب الرحمن یزدانی شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ باتیں سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب سے علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ قافلہ حق کو لے کر چلے تھے اور والد محترم مطلق مولانا عبداللہ شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے خاص رفقاء میں سے تھے، اس وجہ سے ہمیں گمنام ٹیلی فون اور دھمکی آمیز خطوط عموماً آتے رہتے تھے۔ میں نے خیال کیا کہ یہ بھی کسی حاسد کی شرارت ہے، وہ محض ہمیں پریشان کرنے کے لیے کسی بھی کوئی شرارت کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا دروازے پر دستخط ہوئی تو میں نے یوتھ فورس کے چند نوجوانوں کو اپنے سامنے پایا اور ان کے چہروں پر دکھ اور پریشانی دیکھی، تو مجھے سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ حریت پسندوں کے قافلہ پر حملہ ہو چکا ہے۔
اچھا جی، آگے کہتے ہیں کہ رات کے 2 بجے والد محترم جلسہ سے مطلب کہ مولانا عبداللہ شیخوپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلسہ سے واپس تشریف لائے، تو میں نے ان کو یہ المناک خبر سنائی تو وہ سکتے میں آ گئے۔ یہاں پہ جو ہے نا میں ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے دوستوں سے سنا اور بزرگوں سے سنا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخوپوری رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں پر لدے والا میں بتا دیا گیا تھا کہ اس طرح دھماکہ ہو گیا، تو پھر انہوں نے 2 گھنٹے تقریر کی تھی، اور جو ہے نا انہوں نے مطلب کہ خاص طبقہ جو ہے اس کی بڑی جو ہے نا انہوں نے مرمت کی تھی۔ تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابو جی کو بتایا کہ یہ مسئلہ بنا ہے، تو وہ سکتے میں آ گئے۔ بہرحال جب ہم میوف ہسپتال پہنچے تو میں نے وہاں عجیب منظر دیکھا، بوڑھے بچے جوان سب غم سے نڈھال اور رو رہے، ہر لب پر یہ دعا رقصاں تھی کہ یا اللہ ہماری صرف آج کی فریاد قبول کر لے، چاہے آج کے بعد ہماری کوئی خواہش پوری نہ کرنا، کوئی دعا پوری نہ کرنا، آج کے دن ہماری دعا کو قبول کر لے، ہمارے علامہ صاحب کو نئی زندگی بخش دے۔ اور جب شام کے وقت اہل حدیثوں کے محبوب خطیب علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ خبر موصول ہوئی کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں، تو دلوں پر ایک چرخہ سا چل گیا، کیونکہ یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ پر پہلے بھی قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا، تو وہ جو ہے نا ٹانکے وغیرہ لگے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے نا اکثر وہ کہا کرتے تھے کئی جگہوں پہ کہ ابھی بھی ان مطلب کہ خنجروں کا جو اثر ہے نا، اس کے بعد جو وہ لگے تھے ٹانکے وغیرہ، تو وہ درد ہوتا ہے کبھی کبھی، تو اس وجہ سے مطلب کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دھماکے میں فوراً مطلب کہ اگلے دن 24 مارچ کو شہید ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں غم کا یہ عالم تھا کہ اپنے آپ کا بھی کسی کو ہوش نہ رہا تھا، لیکن ابھی امید کا چراغ روشن تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کو صحت بخش دے۔ اور پھر جب خادم حرمین شریفین شاہ فہد نے خصوصی طیارے کے ذریعے علاج معالجہ کی خاطر علامہ صاحب کو ریاض بلوایا تو ہمیں ایک طرح سے سکون سا ہو گیا۔ لیکن یہ سفر علامہ صاحب کی زندگی کا یہ آخری سفر ثابت ہوا۔ پھر جب یہ خبر پاکستان پہنچی کہ علامہ صاحب شہید ہو چکے ہیں تو اہل توحید پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ہر چہرہ رنجیدہ اور غم میں ڈوبا ہوا نظر آیا۔ لیکن یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ حق کبھی دبانے سے دب نہیں سکتا، بلکہ اور زیادہ قوت کے ساتھ ابھرتا ہے۔ علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی تحریروں اور تقریروں میں کہا کرتے تھے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے کٹ جانا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن باطل قوت کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے۔ اور اب رائٹر اور خطیب یہ بات کہا کریں گے کہ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے کسی طاغوت کے سامنے جھکنے سے کٹ جانا بہتر سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مشن کتاب و سنت کا عملی نفاذ جاری و ساری رہے گا، جبکہ حاسدین اپنے حسد کی آگ میں جلتے رہیں گے، اور علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ اپنی منزل کی طرف گامزن رہے گا انشاءاللہ۔ حاسد حسد کی آگ میں جلا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی زندگی میں ان سے حسد کرنے والے آج ان کی شہادت کے بعد بھی ان سے حسد کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم کبھی کبھی جو ہے نا دیکھ کر رشک بھی آتا ہے کہ وہ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، دنیا نے کچھ حاسدوں نے زندگی میں آپ کی زندگی میں آپ سے حسد کیا، اور پھر آپ کی شہادت کے بعد بھی لوگوں نے آپ سے حسد کیا، کیونکہ آپ اتنی مقدس موت جو آپ کو ملی ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نصیب نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ، محمد خان نجیب شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالخالق قدوسی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بیڑا غرق کرے جن لوگوں نے
یہ گلشن اجاڑا، جن جن لوگوں نے علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جلسہ میں آنے پر مجبور کیا بار بار، حالانکہ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ناساز تھی، تو مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے ان کو بار بار اصرار کیا کہ آپ جلسے میں لازمی آئیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا انجام، میں سوچ رہا ہوں کہ کیا حالات ہوں گے جب قیامت والے دن علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی ہوں گے، یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ تو اللہ کے ولی بندے تھے، اللہ اکبر، شہادت سے ایک دن قبل 22 مارچ 1987 کو گجرانوالہ میں تقریر کرتے ہوئے علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اللہ موت دینا تو شہادت کی دینا، اور یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ دعا کی تھی، اللہ موت آئے تو شہادت کی آئے، اور جب موت آئے تو یزدانی اللہ اکبر تیری توحید اور تیرے نبی کی رسالت بیان کرتا ہوا دنیا سے جائے، قرآن پڑھتا ہوا جائے، اور یہی ہوا۔ جب 23 مارچ کا دن آیا، لدے والا ورقہ میں یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کے عنوان پر تقریر کی، اور جب 23 مارچ والے دن دوسری ان کی تقریر عشاء کے بعد جو ہوئی وہ قلعہ لچمن سنگھ کے اندر ہوئی، اور وہ انہوں نے رسالت پہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ولیوں کی خواہشوں کو پورا کیا، اور وہ اپنے پچھلے دنوں سے صحافی کا انٹرویو بھی سنا ہوگا کہ جس نے یہ کہا تھا کہ میں نے علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر کیا، تو علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جس جگہ پر ٹھوکر لگی تو وہاں پر انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ اس جگہ پہ اگر احسان علیہ ظہیر کو بھی دفن ہونے کے لیے جگہ دے دے تو تیرا کیا جاتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس جگہ سے نہ ایک قدم آگے تھا نہ پیچھے تھا، میں علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں بھی شریک تھا، اور میں نے جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پر آپ کو دفن کے لیے جگہ دی تھی، اور بس کیا آپ کہہ سکتا ہے بندہ، اٹھ گئے کیسے کیسے پیارے لوگ۔ اچھا، اینڈ میں یہ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی عبدالقیوم صاحب کو جانتا ہو جو کہ مولانا محمد عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، تو وہ ہم سے ضرور رابطہ کرے، اور بھی ہم سے یہ رابطہ کرے اور ہمیں بتائے کہ وہ زندہ ہیں یا کہ وہ دنیا سے چلے گئے۔ اگر تو وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اگر وہ زندہ ہے تو اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی دے، کیونکہ ہم نے تو صرف حافظ محمد عبداللہ شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بیٹوں کے نام اب تک سنے ہیں، اور 2 کو ہی سب لوگ جانتے ہیں، مولانا عبدالباسط شیخ پوری اور مولانا عبد الرحمن شیخ پوری صاحب۔ اللہ تعالیٰ دونوں بھائیوں کو سلامت رکھے۔ تو اگر اس تیسرے بھائی کو بھی کوئی جانتا ہے وہ جزاک اللہ ضرور ہمیں بتائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدانی شہید میڈیا سروس، میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے۔